یعنی یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے. آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے. محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی. اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں تو یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. انہوں نے بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی. ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا. ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا تو بس ہو گیا ہے. ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے. حضور کی محبت ایمان ہے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی. کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے. تو محبوب نے فرمایا، میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا. فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں. صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی. دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی. بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے. ایک شخص سے جا کے کہا، مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چورا وانگ سدائے. کسی نے لٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے. آ سجنا ویخ جہالت ساڈی، اسی عشق خرید لیا ہے. کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا، ہاں کچھ درختوں کو پانی دینا ہے. مزدور آیا نہیں تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے، اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا. صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے. ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے. ایک ڈول نکال کے رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے. جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے. تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے. آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے. تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی جو تو خلوص ہوتا ہے. جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی. ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا، تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے. کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی، کہنے لگے، حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے. بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا. خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا، پھر تیاری کر. اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر. کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے. پھر تو تیاری کر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے
اور ان میں سے ایک عرض کرے گا یا اللہ اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو۔ عرض کرے گا مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا اور دیکھ کر عرض کرے گا مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل۔ اے مالک کون اس کا مالک بنے گا، یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ فوراً عرض کرے گا مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی، لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا، وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا، وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا، حالات کو دیکھ کر نہیں بنا، بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا، جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی، جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں۔ پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے، کبھی منافق، کبھی کافر، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی کوئی، ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے، لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی، جنگیں بھی لڑتے رہے، حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے، منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہی، جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے، لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا۔ ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا، تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے، روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا، اس میں سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں، تلوار کی طرح تھا۔ دوسرے کا نہیں بالکل نہیں،
تلوار کی طرح نہیں، حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا. یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے، ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے، ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے، یہ نہیں. اور خدا کے بندے وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. سارا کچھ آزمائشیں، پریشانیاں، ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی، پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی. دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا. آج بھی مسائل ہوں گے، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں. حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا، تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں، اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے. تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا، دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا، شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی. آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا، وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا، ایسے حالات اس پر آتے ہیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں، اسے سمجھیں. تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی پیروی، نبی پاک کی محبت، سرور کائنات علیہ السلام کے دروازے کی گداگری، حضور کے درویزہ گر بن جانے سے، ثنا خاں بن جانے سے، نعت خاں بن جانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چوکیدار بن جانے سے، حضور کے دین کے طالب علم بن جانے سے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کا سفر کرنے سے، حضور کی حدیث کا ذوق پیدا کرنے سے، بس کسی بھی طریقے سے نبی پاک سے بندہ جڑ کے حضور کی پیروی میں آ جائے، رب کا محبوب بن جاتا ہے. ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام بالکل فطرتی مذہب ہے، جبرن ہم سے کام نہیں کراتا. دل اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. رب چاہتا تو ہر کافر کا دل اسلام کی طرف موڑ دیتا، پابند کر دیا جاتا کہ اگر تم دین قبول کرو گے، دین پر عمل کرو گے تو فلاں فلاں چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. آ جاتے لوگ پھر بھی. لیکن دین کی سب سے مضبوط گرہ محبت ہے. رب کہتا ہے تم اس طرح کرو، آؤ نا تو اللہ سے بھی پیار کرو، اور رب فرماتا ہے پھر میرے محبوب سے بھی پیار کرو. مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرتے ہوئے آؤ، پیار ہو تمہیں، تم عقیدت کے ساتھ آؤ، تمہارے دل مائل ہوں، تمہاری طبیعت مائل ہو، تمہارا ذوق ہو، طبیعت ہو. دیکھیں اور بات کو سمجھیں، ایمان کی تکمیل کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو زاویہ دیا وہ دیا کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. کاش کبھی ہم اس حدیث کی گہرائی میں اتر کر، بڑی معروف ہے، سب کو آتی ہے، لیکن کبھی اتر کر دیکھیں کہ تکمیل ایمان حضور کی محبت کیوں قرار پایا. اگر آپ بغیر محبت کے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بغیر محبت کے دین کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں آپ
محسوس کریں کہ میں مجبور کر دیا گیا ہوں، کہیں آپ محسوس کریں کہ مجھے اپنے آپ پر جبر کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت محبوب کی طرف کھینچتی ہے. محبت زبان پر محبوب کا نام جاری کرا دیتی ہے. محبت محبوب کے تذکرے پر بندے کو لگا دیتی ہے. ذوق بن جاتا ہے، شوق بن جاتا ہے، توانائی پیدا ہو جاتی ہے جذبات میں. پھر الفاظ کا ہجوم پاس نہ بھی ہو تو جذبات ہی الفاظ بن جاتے ہیں. پھر ترنم نہ بھی پوری ہو تو انسان کا ذوق ہی اس کے لفظ بن کے حضور کی نعت بن جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ محبت ہو. پھر ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے. فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے. پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے. میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے. پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے. ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک ہے کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں. یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو 3 چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا. ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا. وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں 3 چیزیں پیدا کر. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر. سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی. یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں یا 2 قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں. ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے. انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے. کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا. ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو. انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں. یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو. خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا. اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا. اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا. آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا. مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، ہر بل ہوس کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر. کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے. حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں. بچپن میں کسی نے اغوا کیا، مکے لا کے بیچا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے. ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، یہ پیسے لے لیں، ہمیں دے دیں، ہم نے لے کے جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سن کے مسکرائے. کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں.
हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं जैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो ये पैसे तुम साथ अपने पास रखो, ऐसे मुफ्ती ले जाना अगर जाना चाहे। तो हुजूर तो मुस्कुरा रहे थे ना, लेकिन उन्हें अभी इस बात का पता नहीं था, वो अभी इस रास्ते के मुसाफिर नहीं थे। वो कहने लगे जी ये क्या बात हुई, वो गुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि गुलामी तो समझते थे कि जिए ही आज हैं जब आजाद हो गए, जी वो जाना नहीं चाहेंगे, ये क्या बात हुई। तो हुजूर ने फरमाया मैं बुलाता हूं ना, जाना चाहे तो ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलाया, जनाब ज़ैद बिन हारिसा आए, फरमाया वालिद और चचा आए हैं, यहां एक रवायत में तुम्हारे भाई आए हैं, दौड़ के गए, बड़े जमाने से मिले हुए थे, बड़ा रोए, बड़ा प्यार, बड़ी बातें, बेटा तेरी माँ याद करती है, तेरी बहनें बुलाती हैं। तैयारी हो गई, अब जब थोड़ा संभले ना तो हुजूर ने धीमे लहजे में कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, अगर तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। कौन नहीं घर जाना चाहता, कौन नहीं आराम करना चाहता। 2-3 दिन बंदा बाहर रहे ना तो वो घर लौट के आए तो उसका दिल करता है कि आज नींद सुकून की आएगी। हम घूमते हैं पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं रात रह जाओ, ज्यादा इसरार करें तो फिर मैं कहता हूं यार अपने बेड पे ही नींद आती है, तुम्हें क्या बताएं। घर कौन नहीं जाना चाहता, अपने बहन भाइयों से कौन नहीं मिलना चाहता। करार ही सारा वहां है, सुकून और राहत ही वहां है। उसकी तो ख्वाब कभी आ जाए बंदे को अपने घर की, तो वो ख्वाब बड़ी तसल्ली दे जाती है। तो हजरत ज़ैद से हुजूर ने फरमाया जाना चाहो तो चचा का तो ख्याल था ना कि ये दौड़ लगा देगा, ये भाग जाएगा। घर करीब आता है तो हुजूर भी सवारियां, मदीना करीब आता तो तेज कर दिया करते, तो ये तो दौड़ेगा। लेकिन जब कहा ना जाना चाहो तो चले जाओ, तो हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके हुजूर के पैरों में बैठ गए। कहने लगे सोने अम्मा बड़ा प्यार करती है, बहनें इंतजार कर रही हैं, पर आपको छोड़ के कौन जाए।